ایک جملہ ہم سنتے ہیں، علماء کرام سے بھی سنتے ہیں اور عام لوگ بھی اس پر گفتگو کرتے ہیں، اسپیکرز اور جو سیمینارز وغیرہ میں بھی گفتگو ہوتی ہے، اچھی گفتگو میں، کہ یہ جو مایوس ہونا جو ہے وہ کفر کی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ صحیح جملہ میرے خیال میں یہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مایوسی کفر ہے، لیکن مایوسی کفر ڈائریکٹلی تو نہیں کہا جا سکتا، جیسے آپ حضرات فرماتے ہیں کفر کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اب جب مایوسی کفر کی طرف لے جا سکتی ہے تو یہ تو اپوزٹ ہوا کہ میں مایوس اس لیے ہوں کہ مجھے اللہ کی رحمت پر بھروسہ یا اعتماد نہیں ہے، معاذ اللہ یا خدا نخواستہ۔ کیا ترغیب دیں گے اس پلیٹ فارم سے ہم لوگوں کو جو مایوس ہو جاتے ہیں اور کفر کی طرف جا رہے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے علماء نے جو گفتگو کی ہے اور اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ سوال جو آپ کی طرف سے آیا، اس پر بات کرنے سے قبل میں یہ عرض کروں کہ مایوسی کیوں پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو نا کہ بندہ مایوس ہو گیا، مایوسی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ مایوسی اس وقت ہوتی ہے، اگر کاروباری اعتبار سے دیکھیے، کہ جب سارے راستے بند ہو جائیں اور جو کچھ تھا وہ سب لٹا کر بندہ اس کیفیت میں آ جائے کہ اس نے لوگوں سے مانگا، طلب کیا، اب کیفیت یہ ہے کہ کوئی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اس کا جو اپنا سامان تھا وہ بھی بک گیا، یعنی جو اپنے تھے پرائے سب ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، اب اس کو اندھیرا نظر آ رہا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو اب جب یہ کیفیت کسی پہ طاری ہوتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ اب میرے پاس کچھ نہیں رہا، بس اب تو شاید میں مر جاؤں تو اچھا ہے۔ پھر اس پر خودکشی اور دیگر چیزوں کی کوشش وغیرہ کی جاتی ہے۔ تو اب اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو انسان مایوسی کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ جملہ ہمارا ہے کہ مایوسی کفر ہے، تو اس کا اشارہ غالباً وہ سورہ یوسف کی اس آیت مبارکہ کی طرف چلا جاتا ہے کہ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں کو جب یوسف علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا تو ان کو یہ بات کہہ کے بھیجی تھی، بیٹا تم مایوس نہ ہونا، لا تَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ مایوسی انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے سوائے کافر کے کوئی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ تو غالباً اس تناظر میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ مایوس جو ہے وہ کافر ہو سکتا ہے، مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس یا نا امید نہیں ہوتا۔ اب جو میں نے مثال آپ کو کاروبار کے اعتبار سے دی، کیونکہ معیشت کے حالات ایسے اس وقت یہ بن رہا ہے سارا معاملہ، تو اب یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، جو مفتی صاحب نے بھی ذکر فرمایا اور قبلہ نے بھی ذکر کیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا اور میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اس کے پیچھے اگر پوری آیت مبارکہ کو مطالعہ کریں ہم تو فرمایا گیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب آپ فرمائیے اے میرے بندو، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا، تو یا عبادی اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، تم اپنی جانوں پہ ظلم کر گئے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ظلم ہو گیا، پریشانی ہو گئی۔ اس آیت مبارکہ کو فرمایا گیا یہ ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی کہ جنہوں نے کفر میں بہت حد کر دی تھی، اب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، یا جن سے خطائیں بہت زیادہ ہو گئی تھیں، وہ اب آئے تو آنے کے بعد حضور سے کہا کہ ہم نے اتنا کچھ کر دیا ہے، اتنا کچھ ہم نے کر دیا کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ ان کی نا امیدی دور کرنے کے لیے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، تم ایمان لے کر آؤ تو اسلام تمہاری سابقہ ساری خطاؤں لغزشوں کو معاف کر دے گا، مٹا دے گا۔ تو یہ آیت مبارکہ اصل میں ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن سے خطائیں زیادہ ہوں گئی، گناہ زیادہ ہو گئے، یا جو خدا نخواستہ کسی ایسے گناہ میں پڑ گئے کہ جن کو لگتا ہے کہ اب تو ہم اتنے نافرمان ہو گئے، ہماری معافی ہوگی نہیں یا توبہ قبول نہ ہوگی، ان کے لیے فرمایا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، آ جاؤ، کیونکہ جتنی خطائیں تم کر لو، زمین و آسمان گناہ سے بھر لو، تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم آ جاؤ، اللہ کی رحمت تمہیں اپنے دامن میں ڈھانپ لے گی۔ سبحان اللہ۔